نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غزوہ بدر کے پس منظر میں مسلمان جماعت کو اہم کامیابی کے اصول اور ضابطے سمجھائیں۔ ان میں سے 5 بنیادی ضابطوں کے بارے میں بات ہو چکی ہے، یہاں سے 6واں ضابطہ اور اصول ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلا ضابطہ اور اصول تو یہ تھا کہ جب دشمن سے مقابلہ ہو تو پوری ثابت قدمی، ہمت اور جوابدہی کے ساتھ ان کا مقابلہ کرو، اور دوسرا یہ ہے کہ دل کو بھی اس موقع پر اپنے قابو میں رکھو، ثابت قدم رکھو، کیونکہ جسم کی ثابت قدمی دل کی ثابت قدمی اور مضبوطی کے ساتھ ہے، اور دل مضبوط ہوتے ہیں اللہ کے ذکر سے، لہذا کثرت سے اللہ کا ذکر کرو اس موقع پر۔ اور تیسرا حکم دیا تھا کہ ڈسپلن اور نظم و ضبط کو کسی صورت میں بھی نہ توڑو، اپنے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی تعلیمات جو احکامات ہیں ان پر مکمل عمل کرو۔ یہ نہیں ہے کہ اب جنگ کا موقع ہے تو تم اللہ اور اس کے رسول کی ہدایات کو نظر انداز کرو، بلکہ اس موقع پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو حرز جان بنا دو۔ اور چوتھا حکم دیا کہ آپس میں کسی قسم کا نزاع اور جھگڑا پیدا نہ کرو، ولا تنازعوا۔ اور 5واں حکم یہ دیا واصبروا، جو اس موقع پر مصیبتیں تکلیفیں تمہیں جھیلنی پڑیں تو پورے صبر و استقامت کے ساتھ ان کو جھیلو، برداشت کرو۔ اور 6واں حکم دیا، اسی کی تشریح مزید آج کے درس میں بھی ہوگی۔ 6واں حکم یہ ہے کہ کافروں کی طرح کا کوئی رویہ مت اختیار کرو، جیسے غزوہ بدر کے موقع پر کفار کا رویہ کیا تھا؟ جب وہ اپنے گھروں سے نکلے ہیں تو ان کے اندر تکبر و غرور ہے۔ قرآن نے کہا الذین خرجوا من دیارہم بطرا ورئاء الناس، نمود و نمائش ہے، تکبر و غرور ہے، اور اسی طرح ڈھول بجاتے ہوئے، ناچتے ہوئے، شراب پیتے ہوئے اور واہیات زبان سے بکتے ہوئے وہ نکلے ہیں۔ تو تم مسلمانوں، تم دنیا کے اندر جنگ کے لیے جا رہے ہو، جنگ کا معاملہ انسانوں کو قتل کرنے کا موقع اور معاملہ ہے، تو اس پر ایسے کوئی تکبر و غرور تمہارے اندر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تمہارے اندر تو دل کے اندر خوف ہونا چاہیے کہ ہم کیا کام کرنے چلیں، یعنی انسانوں کو قتل کرنے چلیں، لیکن مجبوری ہے کہ ان انسانوں کو جب تک ہم راستے سے نہیں ہٹائیں گے، انسانیت کو امن، چین، سکھ اور دنیا کے اندر جو ہے عدل نہیں مل سکے گا۔ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کسی کو کینسر کا پھوڑا ہوتا ہے تو اس کا آپریٹ کرنا کوئی خوشی کی بات نہیں ہوتی، مجبوری ہوتی ہے کہ اگر اس کو کاٹ کے نہ نکالا گیا تو باقی جسم میں زہر پھیل کر باقی جسم کو بھی برباد کر دے گا۔ اسی طرح مسلمان جب ایسے ظالم عناصر کو معاشرے سے کاٹ کر ختم کرتے ہیں تو وہ خوش نہیں ہوتے۔ وہ یہ نہیں ہے کہ اس موقع پر بھنگڑے ڈالتے ہیں، وہ اپنے نمود و نمائش کرتے ہیں، فخر و مباحات کا موقع کوئی نہیں ہوتا، بلکہ ان کے دل رو رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے ایک انسان کی جان لے رہے ہیں۔
لیکن کیونکہ بغیر اس کی جان لیے معاشرہ صاف نہیں ہو سکتا، معاشرہ درست نہیں ہو سکتا، اس لیے مجبوری بھی ہے۔ تو اس لیے کافروں کی روش تم نے نہیں اختیار کرنی۔ اور اس موقع پر خاص طور پر یہ کفار مکہ تھے، بدر کے موقع پر جو مسلمان جماعت کے مقابلے میں نکلے ہیں، ان کو شیطان نے بھی پوری سپورٹ کی اس موقع پر۔ ابتدا کے اندر جب قافلہ نکلا، یعنی قریش کی فوج نکلی، 1000 کی تعداد میں تھی، تو ان کو راستے میں ایک فکر لاحق ہوئی۔ پہلی فکر تو یہ لاحق ہوئی کہ بنو کنانہ کے جو لوگ تھے ان کے ساتھ ان کی دشمنیاں قدیم زمانے سے چلی آ رہی تھی۔ تو ابو جہل کو ہی کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم یہاں سے، ظاہر ہے ہمارے لڑنے والے سارے سردار تو یہاں سے نکل رہے ہیں، تو بنو کنانہ کہیں ایسا نہ ہو ہماری غیبت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مکہ پر حملہ کر دیں۔ جی، ایک یہ ڈر لاحق ہوا۔ اور اسی طرح اس موقع پر جب ابو سفیان نے قافلے کے بچنے کی اطلاع بھیج دی، پہنچا دی کہ میں بچ کر نکل آیا ہوں، اب لڑنے کی یا میدان میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم واپس ہو جاؤ، تو یہ موقع بھی تھا کہ بھئی اب تو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کئیوں نے ابو جہل کو کہا کہ یہ اب تو واپس جانا چاہیے، لیکن شیطان نے اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ بنو کنانہ کا بنو مدلج اور کنانہ کا سردار تھا سراقہ بن جاشم، اس کی شکل میں شیطان میدان میں آیا، ان کے پاس آیا، تو اس نے کہا کہ یار یہی تو موقع ہے ان کو کچلنے کا، مسلمانوں کو ختم کرنے کا، اور تم گھبراؤ نہیں، تم میری قوم سے ڈر رہے ہو تو میں اپنی قوم کی ذمہ داری لیتا ہوں، بلکہ اپنی قوم کی فوج اور بہادروں کے ساتھ میں تمہارا ساتھ دیتا ہوں، تمہارے ساتھ ہوں گا میدان میں، تمہیں ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر وقت تمہارے ساتھ رہوں گا، میں تمہارا پشت پناہ ہوں، انی جار لکم، میں تمہاری پشت پناہی کروں گا، تمہارا ساتھ دوں گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اب تو ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے۔ چنانچہ ابو جہل بھی کہنے لگا کہ نہیں، اب ہم واپس نہیں ہوں گے، ہم لڑیں گے، بدر میں جا کر ہم شراب پیئیں گے، بدر میں جا کر ناچنے والیوں سے ہم گانا سنیں گے، وہاں ہم جشن منائیں گے، دنیا پر ہمارا رعب بیٹھ جائے، پتہ چل جائے کہ قریشی سردار کیسے۔ شیطان نے مزید تھوڑی سی آگ بھڑکائی، قرآن نے اسی کا ذکر کیا، وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، جب ان کے لیے شیطان نے ان کے کاموں کو مزین و آراستہ کر دیا کہ تم یہ جو کام کرنے چلے ہو نا، بہت بڑا کام کرنے چلے ہو، یہ اس جماعت کو تو راستے سے ہٹانا ضروری ہے۔ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، اور کہنے لگا آج کوئی انسان تم پر غالب نہیں آ سکتا، تم ہی غالب آؤ گے۔ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، میں تمہارا پشت پناہ ہوں، میں تمہارا ساتھی ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، اپنی فوج کے ساتھ تمہارے ساتھ ہوں۔ تو شیطان اپنے شتونگڑوں کے ساتھ اس جنگ میں شامل ہوا۔ یہ تو سمجھے تھے کہ مسلمان ہمارا مقابلہ ہی نہیں کریں گے، ان کی تعداد ہی کیا ہے، ان کے پاس سر و سامان ہی کیا ہے، وہ تو زیادہ سے زیادہ قافلے کو لوٹنا چاہتے تھے، بس ان کا کیا ہے، ہم میدان میں بدر میں جا کر جو ہے شراب و شباب اور اسی طرح شور و غوغا کر کر واپس لوٹ آئیں گے۔ لیکن جب یہاں وہ پہنچے تو مسلمان جماعت اللہ کی جماعت تھی، وہ تیار ہو کر وہ بھی میدان میں اتر آئی۔ اب جب آمنا سامنا ہوا، فرشتوں کی مدد اور تائید بھی ساتھ تھی، اگر ادھر سے شیطان ساتھ تھا تو ادھر سے فرشتے بھی ساتھ تھے۔ فرشتے مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کر رہے تھے، اس کا تذکرہ پہلے ہوا ہے، خود جبرائیل امین اپنی لشکر کے ساتھ تھا۔ شیطان نے جب دیکھا کہ میرے مقابلے میں تو فرشتے آ گئے، شیطان تو دیکھ رہا تھا نا، فرشتوں کو دیکھ رہا تھا اور فرشتوں کی طاقت و قوت کو بھی سمجھتا تھا۔ جی، شیطان جو ہے یہ آدم علیہ السلام کی خلافت ملنے سے پہلے فرشتوں میں رہتا تھا، بڑا نیک بیبا بنا ہوا تھا، اور اس طریقے سے فرشتوں کی طاقت و قوت کو وہ جانتا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ تو فرشتے اللہ کی طرف سے ان کے مدد کے لیے آ گئے اور مجھے قتل کریں گے، مجھے سزا اور تکلیف پہنچائیں گے، تو اب پیٹھ پھیر کر بھاگا۔ اس کی پہلی تو پوری کوشش تھی کہ یہی موقع ہے کہ مسلمانوں کو کچل دیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مسلمان بچ گئے تو دنیا میں اسلام کا غلبہ ہوگا، اسلام پھیلے گا۔ اس لیے اس نے اس موقع پر بھرپور کوشش کی اپنی طرف سے کہ مسلمانوں کو ختم کیا جائے۔ لیکن جب اس نے، قرآن نے ذکر کیا، فلما تراءت الفئتان، جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں، مد مقابل ہوئیں،
تو شیطان پھر بھاگا پیٹھ پھیر کر، نقص اعلی عاقبیہ، اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے بھاگا، وقال انی بریء منکم، اور بھاگتے ہوئے کہنے لگا میں تم سے بری ہوں، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، انی اری ما لا ترون، بے شک میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، مجھے فرشتے نظر آ رہے ہیں، انی اخاف اللہ، مجھے تو آج اللہ کا ڈر لگ رہا ہے کہ میری شامت آئی، واللہ شدید العقاب، اور اللہ جب سزا دیتا ہے تو اللہ سے زیادہ سخت سزا کسی کی نہیں۔ حارث ابن ہشام ایک قریشی سردار ہے، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہوا تھا شیطان نے، جب اس نے فرشتوں کو دیکھا، جبرائیل امین کو دیکھا کہ اس کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو بھاگا ہاتھ چھڑا کر۔ حارث بن ہشام نے اس کو کہا کہ سراقہ کہاں جاتا ہے تو کدھر بھاگتا ہے، اب میدان میں عین موقع پر تو ہمیں چھوڑ کر جا رہا ہے۔ اس وقت اس نے یہ جملہ کہا، انی بریء منکم، بے شک میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، انی اری ما لا ترون، میں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے۔ شیطان کا قرآن نے دوسری جگہ پہ بھی یہی حال ذکر کیا ہے۔ وقال الشیطان، شیطان کے بارے میں یہ ہے کہ قیامت کے دن بھی ایسے ہی کہے گا اور دنیا میں بھی ایسا کرتا ہے، کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، شیطان پہلے انسان کو کفر پر، گناہ پر اکساتا رہتا ہے، ابھارتا رہتا ہے، جب ایک انسان اس کام کو کر گزرتا ہے جس کو شیطان کروانا چاہتا ہے، تو اس کے بعد وہ شیطان کہتا ہے قال انی بریء منک، میں تو تجھ سے بری ہوں، میرا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ پہلے تو اس کو کہہ رہا ہوتا ہے میں تیرے ساتھ ہوں، بڑے اچھے سنہرے خواب دکھلا رہا ہوتا ہے، بڑی امیدیں، آرزویں، خواہشیں اس کی بھڑکا رہا ہوتا ہے، کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، کافر بنانے کی کوشش کرتا ہے، فلما کفر، جب وہ کفر کر لیتا ہے تو کہتا ہے قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین، پھر کہتا ہے میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، مجھے تو اللہ کا ڈر لگتا ہے۔ قرآن نے دوسری جگہ پر فرمایا ان اللہ وعدکم وعد الحق، قیامت کے دن شیطان کہے گا اپنے پجاریوں اور پیچھے لگنے والوں کو کہ ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے کبھی تم سے ایک وعدہ کیا تھا اور اللہ کا وعدہ سچا تھا، ووعدتکم، اور میں نے بھی تمہیں وعدے دلائے ہیں، میں نے بھی تمہارے سامنے بڑے سبز باغ رکھے ہیں، ووعدتکم فاخلفتکم، میں نے تو وعدہ خلافی کرنی ہی تھی، میرا کام ہی یہ تھا، ما کان لی علیکم من سلطان، لیکن میری کوئی زور زبردستی تو نہیں تھی، میں نے تمہیں کوئی پکڑ کے رکھا ہوا تو نہیں تھا، کیا تو تم نے اپنی مرضی سے ہے، میری طرف سے جبر تو تم پر نہیں تھا، لہذا انی بریء، میں تم سے آج بے نیاز ہوں، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت نہ کرو، مجھے برا بھلا نہ کہو، اپنے آپ کو ہی ملامت کرو۔ تو شیطان نے ان کے لیے ان کے اس عمل کو مزین و آراستہ کیا، اور وہ اس طرح ایک سردار کی صورت میں ان کے ساتھ شامل رہا، جب فرشتوں کو دیکھا تو پھر بھاگا اور پھر کہتے ہیں میں تم سے بیزار ہوں، میرا تم سے کوئی تعلق۔ یہ قریشی جو بچ گئے بعد میں اس سے ملے سراقہ ابن جاشم مدلجی سردار سے، اس سے کہا یار تم نے بدر میں ہمارے ساتھ بہت دھوکہ کیا، عین میدان جنگ میں میدان کو چھوڑ کر بھاگ جانا، یہ تو تم نے باقیوں کو بھی بزدل کر دیا اور ہمارے لیے شکست کا باعث بنی، تمہارا یہ میدان چھوڑ کر بھاگ جانا۔ اس نے کہا واللہ میں تو کہیں گیا ہی نہیں، اس دن میں تو یہاں اپنے قبیلے سے باہر نکلا ہی کہیں نہیں ہے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو۔ تو اصل میں تو وہ شیطان تھا جس کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے کہ وہ اس سردار کی شکل میں اس موقع پر ان کے ساتھ شریک رہا اور اس طریقے سے، لیکن ابو جہل جس پر اس کے نفس اور شیطان دونوں نے قبضہ کیا ہوا تھا، باوجود اس کے کہ یہ شیطان اس موقع پر بھاگ گیا، لیکن ابو جہل، حضور نے سچ فرمایا کہ میری اس امت کا فرعون وہ ابو جہل ہے، موسیٰ علیہ السلام کے بھی فرعون سے بڑا فرعون تھا۔ وہ اس موقع پر اپنے فوج کو کہتا ہے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم ان کو پکڑیں گے، مارنا نہیں، ان کو پکڑ رہے تاکہ ہم ان کو عبرتناک سزا دے سکیں، میدان ہمارا ہے۔ وہ اپنی فوج کا مورال بڑھاتا رہا، بہر صورت اس نے میدان سے بھاگنے نہیں دیا، آخر پھر وہی ہوا جو ہونا تھا کہ اس قوم کا برا حشر ہوا۔ تو قرآن مجید نے یہاں اس کو ذکر کیا ہے اور آگے فرمایا تو یہ ذکر کر کے فرمایا کہ تم نے ان کافروں جیسا نہیں بننا، شیطان کے پیچھے نہیں چلنا، اپنے اندر تکبر و غرور، نمود و نمائش کو جگہ نہیں دے گی،
جو اس طرح ان کے اندر غرور پیدا ہوتا ہے تو ادھر حقیقت شیطان کے ہاتھوں کھیل رہے ہوتے ہیں، اور شیطان ایسے لوگوں کو اپنا کھلونا بنا کر استعمال کرتا ہے۔ ایک طرف تو یہ کافروں کی حالت قرآن نے ذکر کی ہے، قرآن مجید نے اس دور کے مختلف گروہوں کا تجزیہ کیا ہے، انالیسس کیا ہے، ان کی ذہنیت کو ذکر کیا ہے۔ ایک طرف کفار کی حالت ہے، تکبر ہے، غرور ہے، شیطان کا کھلونا بنے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف ایک جماعت ہے جو خود مسلمانوں میں بھی شامل ہے، مسلمانوں کے اندر ہے لیکن اس کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، ایمان کی جگہ نفاق، منافقت ہے، اور دلوں کے اندر منافقت کا روگ ہے۔ بظاہر انہوں نے اپنے آپ کو مسلمان شو کیا ہوا ہے لیکن حقیقت میں منافق ہے، وہ الٹا مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے کر رہی ہے، جی مسلمانوں کا مورال گرانے کی کوشش کر رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فیصلہ کر لیا، مدینہ سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے اس قافلے تجارت کے قافلے کو روکنے کے لیے، لیکن راستے پہ جب پتہ چلا کہ قریش اپنی فوج کے ساتھ مقابلے کے لیے آ رہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت سے وہی فیصلہ کیا کہ ہم میدان میں اتریں گے، ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ اب یہ خبر مدینہ میں بھی پہنچ گئی۔ شروع میں تو اس قافلے میں تو کوئی منافق شامل نہیں ہوا، بدر کے اندر کوئی منافق شامل نہیں ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے نکلتے وقت بھی نفیر عام کا حکم نہیں دیا تھا کہ ہر ایک نے نکلنا ہے، بلکہ بہت سارے مسلمان اس موقع پر بھی شامل نہیں ہوئے تھے۔ جو سچے مسلمان تھے وہ مدینہ ہی میں تھے، کیونکہ قافلے کو روکنا تھا اور قافلے کی کوئی تعداد زیادہ نہیں تھی، اس لیے جنگ کا ارادہ نہیں تھا، تو آپ پوری مسلمان کی عادت کو یا مسلمان فوج کو لے کر نہیں نکلے تھے۔ لیکن جب راستے میں فیصلہ بدلا تو اس موقع پر منافقوں کو جب خبریں ملی، ان کو پتہ چلا، تو انہوں نے جو پروپیگنڈے شروع کر دی، قرآن نے اس کا تذکرہ کیا اگلی آیات میں، فرمایا اذ یقول المنافقون۔ اس واقعے کو بھی یاد کرو کہ جب منافق ہیں، نام نہاد مسلمان ان کو کہنا چاہیے کہ نام کے مسلمان، جو منافق تھے والذین فی قلوبہم مرض، اور جن کے دلوں میں بیماری تھی، نفاق کا روگ لگا ہوا تھا، خواہشات کا، مطلب پرستی کا۔ یاد رکھو منافق کی سب سے بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ مطلب پرست ہوتا ہے، وہ اپنے مطلب کے لیے کبھی اس کا ساتھ دیا، کبھی اس کا ساتھ دیا، اس کے دل میں سچائی نہیں ہوتی، اس کے دل میں اپنی خواہشات اور مفاد پرستی ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ جن کے دلوں میں روگ تھا مفاد پرستی کا، وہ مسلمانوں کو کیا کہہ رہے تھے؟ غر ہؤلاء دینہم، ان لوگوں کو تو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا۔ یہ بڑے دین کی باتیں کرتے ہیں کہ ہم دین غالب کر دیں گے، یہ تو دین کے دیوانے ہیں۔ یہ دیوانے لوگ 1000 آدمی، 1000 کی فوج، لو لشکر اتنا بڑا باقاعدہ تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں، اور یہ 313 جن کی تیاری بھی کوئی نہیں ہے لڑنے کی، اور یہ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے ہیں سوائے جنون پن کے، اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ تو دین کے دیوانے ہیں، یہ ایسے ہی باتیں کرتے ہیں کہ ہم دین کو دنیا میں غالب کر کے رہیں گے۔ یہ وہ اور یہ مزور کی باتیں، یہ تو دین نے ان کو دھوکے میں مبتلا کر دیا۔ غر ہؤلاء دینہم۔ آج بھی اس طرح کی ذہنیت موجود ہے۔ سچے مخلص مسلمان جماعتیں جو دنیا میں دین کی غلبے کی باتیں کرتی ہیں نا، دین کو قائم کرنے، اس کا نظام قائم کرنے، اس کی معیشت، اس کی سیاست، اس کی معاشرت کی باتیں کرتی ہیں اور اپنی تاریخ یاد دلاتی ہیں، تو ان کو بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ کیسی باتیں، ان بیچاروں کو کیا پتہ کس طرح کی باتیں کرتی ہیں۔ آج دین پر عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ آج جو ہے نا، جب تک ہم اس دین کو چھوڑیں گے نہیں تو ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ بہت سارے آپ کے یہ جتنے حکمران طبقہ ہے، یا جتنا آپ کا نیا ذہن ہے جس کی باقاعدہ ذہن سازی کی گئی ہے دین کے خلاف، وہ کہتا ہے یہ دین تو ہمارے راستے کی رکاوٹ ہے، یہ تو چند دیوانے باتیں کرتے ہیں دین کی، یہ تو دین کا ایک دھوکہ ہے جس میں یہ مبتلا ہیں، غرور میں مبتلا ہیں دین کے حوالے سے۔ غر ہؤلاء دینہم، ان کو ان کے دین نے دھوکے میں مبتلا کیا۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ یہ دین کا اس قدر تعلق، دین کے ساتھ اس قدر یقین کہ یقیناً جو سچی مسلمان جماعت ہے وہ دنیا میں غالب آتی ہے، یہ ان کی بات ٹھیک ہے، بلکہ قرآن نے یہاں جو جواب دیا وہ یہ ہے کہ یہ دین کا غرور نہیں بلکہ اللہ پر توکل ہے۔
یہ دین کا غرور نہیں ہے، اور یہ دین کی اس قدر محبت جو ہے یہ بری نہیں ہے، یہ تو ضروری ہے۔ اصل چیز جو ان کو کامیاب بنائے گی وہ کہ اللہ پر اعتماد ہے، اللہ پر ان کا یقین ہے۔ اور فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جو اللہ پر توکل اور اعتماد کرتا ہے تو بے شک اللہ عزیز ہے، عزیز غالب ہے، لہذا وہ اپنی اس جماعت کو غلبہ دے گا، اس کو غالب کرے گا، دوسروں کو شکست دے گا۔ جیسے کہ بدر میں ایسا ہوا، مثال تمہارے سامنے۔ حکیم، وہ حکیم ہے، حکمت و دانائی کا مالک ہے، لہذا ایسی جماعت کو وہ ایسی حکمت و دانائی دے گا کہ اس کی بنیاد پر دنیا کا نظام کو قائم کریں گے، دنیا میں عدل و انصاف حکمت پر مبنی نظام کو قائم کریں۔ چنانچہ مسلمان جماعت نے دنیا میں حکمت کے اصولوں پر ایسا نظام قائم کیا کہ پورے 1000 سال تک دنیا میں اس حکمت کے تحت نظام قائم رہا اور انسانیت ترقی کرتی رہی۔ ولو ترا، ان منافقوں اور کافروں کا تو انجام قرآن نے ذکر کیا یہ ہوگا کہ ولو ترا اذ یتوفى الذین کفروا الملائکہ، کاش کہ اے پیغمبر اور اے پیغمبر کے ماننے والوں تم دیکھتے اس وقت کو جب ان کافروں کی روحیں نکال رہے ہوں گے فرشتے، یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے چہروں اور پیٹھوں پر مار رہے ہوں گے اور انہیں سرزنش کرتے ہوئے کہہ رہے ہوں گے وذوقوا عذاب الحریق، جہنم کا عذاب چکھو، اس کا مزہ چکھو۔ دنیا میں جو تم کرتے تھے، پروپیگنڈے کرتے تھے یا مسلمان جماعت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تھے، آج اس کے بدلے میں جہنم کا جلانے کا عذاب کا مزہ چکھو۔ یضربون وجوہہم وادبارہم، جب وہ ان کے چہروں اور پیٹھوں پر مار رہے ہوں گے، ایک تو فرشتے وہ یقیناً جب روحیں نکالتے ہیں، حدیث میں آتا ہے جب منافق یا کافر کی روح فرشتہ نکالنے آتا ہے نا، اور وہ اسے سرزنش کر کے نکالتا ہے کہ نکل تم اس جہنم کی طرف جس کی کپش اور آگ ایسی ہے کہ وہاں کوئی راحت اور آرام نہیں ہے، وہاں کوئی سایہ، گرم ساؤں کی طرف، گرم کھولتے ہوئے پانیوں کی طرف اور سخت اللہ کے عذاب کی طرف نکل، تو اس وقت روح جو ہے نا وہ دوڑتی ہے جسم کے اندر، چھپنے کی کوشش کرتی ہے، وہ نکلنا نہیں چاہتی، تو زبردستی اس کو فرشتے کھینچ کے نکالتے ہیں۔ جب نکالتے ہیں نا تو اس وقت اس کی حالت انتہائی بری ہوتی ہے۔ قرآن مجید نے اسی کو یہاں بیان فرمایا۔ اور دوسرا اس سے یہ مطلب ہے کہ وہ سچی مسلمان جماعت، فرشتہ صفت جماعت بدر کے میدان میں ان کافروں کو آگے سے بھی مار رہی تھی، پیچھے سے بھی مار رہی تھی۔ یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے چہروں پر اور ان کے پیٹھوں پر، چہروں پر بھی ان کو ضرب اور مار پڑ رہی تھی تلواروں اور تیروں اور نیزوں کی، اور جو پیٹ پھیر کر بھاگ رہے تھے ان کو پیچھے سے بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی ڈسپلن کا مظاہرہ کیا اس جنگ بدر میں۔ اس سے پہلے اس طرح کی جنگیں ڈسپلن کے ساتھ نہیں لڑی تھی، وہاں ہجومی جنگیں ہوتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ صفیں بنائی، نیزہ بازوں کی الگ صف، تلوار والوں کی الگ صف اور تیر اندازوں کی الگ صف، اور ہر ایک کے لیے الگ حکم تھا کہ کس وقت تیر اندازوں نے تیر چلانا ہے، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر نیزہ بازوں نے کب نیزے کو چلانا ہے، اور تلوار والوں نے کب اپنی تلوار کا وار کرنا ہے۔ ایک باقاعدہ منظم انداز سے ترتیب کے ساتھ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے اصولوں کے تحت یہ جنگ کروائی، ڈسپلن، پورا نظم و ضبط، پوری ترتیب کے تحت جنگ لڑوائی گئی۔ تو یہ ان کو سامنے سے بھی ضرب پڑ رہی تھی جیسے نیزوں کی، تلواروں کی، اور جو پیٹ پھیر کر بھاگنے کی کوشش کرتا تھا تو پیچھے سے تیروں کی بارش بھی ہوتی تھی ان پر۔ تو یضربون وجوہہم وادبارہم وذوقوا عذاب الحریق، اور انہیں ڈانٹ کر کہہ رہے تھے کہ لو اب جہنم کا عذاب ہے، اس عذاب کا مزہ چکھو، یہ بھی عذاب تھا، اس کی سزا کا مزہ چکھو۔ ذالک بما قدمت ایدیکم، وہ فرشتے بھی کل قیامت کے دن بھی کہیں گے یہ جو کچھ سزا ہے نا جہنم کی، یہ تمہارے اپنے اعمال اور کرتوتوں کا نتیجہ ہے، اللہ کی طرف سے کسی پر کوئی جبر اور زبردستی نہیں ہے، یہ جو کچھ کیا تم نے خود کیا، تمہارے اپنے اعمال ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، ناانصافی کرنے والا نہیں ہے، یہ تمہارے اپنی ہی کرتوت ہے، تم نے اپنی ہی غلطوڑ ایسے کیے، ایسی ہے کہ سچی مسلمان جماعتوں کا راستہ روکا ہے، کہ اس کے نتیجے میں یہ تمہیں
سزا بھگتنی پڑ رہی ہے تو یہ اپنی غلطیوں کا اثر ہے۔ اس لیے آج تنبیہ کی جا رہی ہے، تا قیامت آنے والے ایسے ظالموں اور کافروں اور منافقوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے کرتوتوں سے باز آئیں، وگرنہ اللہ کا عذاب ان کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ تو آخرت میں ان کو سزا جو ملے گی، دنیا میں ان لوگوں کے لیے سزا کا اگلی آیات میں تذکرہ ہے اور اس کو ایک مثال سے سمجھایا ہے، تاریخی مثال دے کر۔ اس کو انشاءاللہ آئندہ درس میں بیان کریں گے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب